تجوید کے قاعدے سمجھ سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور 14واں پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اسے پر پڑھیں گے۔ دال حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کے اوپر جسم ہے تو دال میں قلقلہ ہوگا، یعنی دال کو ادا کرتے وقت اس کی آواز اپنے مخرج سے ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گی۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا۔ میم کے ساکن کے بعد یہاں پر با اور میم کے علاوہ حرف ہے تو میم میں اظہار شفوی ہوگا، میم کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے۔ یہاں پر واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لو میں بھی واو مدہ ہے۔ یہاں پر نون مشدد غنہ ہوگا۔ یہاں پر الف سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ہاں میں الٹا پیش ہے، یہ واو مدہ کی طرح ہوتا ہے تو اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ بشر، یہاں پر وقف کریں گے تو یہ جو دو پیش ہے یہ سکون سے بدل جائے گا تو را کو پر پڑھیں گے اس طرح سے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ۔ لسا، یہاں پر الف مدہ ہے اور یہ لام مشدد حرف ہے تو یہ نون متحرک حرف اس سے ملے گا۔ زال کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ دو میں واو مدہ ہے۔ یہاں پر یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے تو یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد واو ہے حروف یومین میں سے تو ادغام ناقص ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ ہاں میں کھڑا زبر یہ الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، یہاں پر بھی الف مدہ ہے تو یہ دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ سین میں بھی الف مدہ ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد عین حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ را کو پر زبر ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومین میں سے تو تنوین کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں۔ یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہوتا ہے۔ طول اولا ہوتا ہے، پھر توسط، پھر قصر کا مرتبہ ہوتا ہے۔ طول کہتے ہیں 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، توسط کہتے ہیں 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو، اور قصر کہتے ہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنے کو۔ تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی وہذا لسان عربی مبین۔ ان الذین، نون مشدد غنہ ہوگا، دال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے، لام الف مدہ ہے۔ یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں تو جھٹکا لگے گا۔ نون میں واو مدہ ہے، حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر لام الف آیت کے بیچ میں ہے تو نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ یہاں پر الف مدہ ہے، یہاں پر یا مدہ ہے اور یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے میم کے اوپر پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ یہاں پر میم میں اظہار شفوی ہوگا، دال کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر الف مدہ ہے۔ یہاں پر تنوین کے بعد حمزہ ہے حروف حلقی میں سے تو تنوین میں اظہار حقیقی ہوگا، تنوین کو ظاہر کر کے جلد پڑھیں گے۔ الف میں وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ انما، نون مشدد غنہ ہوگا، ما میں الف مدہ ہے اور را کے نیچے زیر، را کو باریک پڑھیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے۔ دال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر لام مشدد حرف ہے تو با سے ملائیں گے اس کو، دال کو باریک پڑھیں گے۔ یہاں پر یا مدہ ہے، لام الف مدہ ہے، یہاں پر حمزہ ساکنہ ہے واو کی شکل میں جھٹکا لگے گا۔ نون میں واو مدہ ہے، حمزہ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ کے لام سے پہلے تا کے نیچے زیر ہے تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ وَأُولَئِكَ، یہاں پر اس واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا۔ اور یہ جو لام میں مد ہے مد متصل ہے کیونکہ حرف مد کھڑا زبر، اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے۔ مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں پر الف لام حروف قمری کاف کے شروع میں ہے، کاف میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے، دال کو باریک پڑھیں گے، بو میں واو مدہ ہے، وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا تو اس طرح سے پڑھیں گے۔ وَأُولَئِكَ
أولئك هم الكاذبون. माँ कफरा, नून में इख्फा होगा, रॉ के ऊपर ज़बर, रॉ को ऊपर पढ़ेंगे। यहाँ पर अल्लाह के लाम से पहले बा के नीचे ज़ेर है तो अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर नून साकिन के बाद बा है तो नून को इस मीम से बदलकर गुन्न और इख्फा के साथ में पढ़ेंगे, इसको इक़लाब कहते हैं। यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, अलिफ, यहाँ पर अलिफ मद्दा है। और यहाँ पर जो मद है मद मुनफसिल है, क्योंकि हरफ मद खड़ी ज़ेर के बाद हमज़ा दूसरे कलीमा में है तो मद मुनफसिल को एक अलिफ के बराबर भी खींच कर पढ़ सकते हैं और 2, 3 से 4 अलिफ के बराबर भी। इल्ला में अलिफ मद्दा है, यहाँ पर नून साकिन के बाद हमज़ा है तो नून में इज़हार हकीकी होगा, रॉ के नीचे ज़ेर, रॉ को बारीक पढ़ेंगे, कॉफ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, हाँ उल्टा पेश है, ये वाव मद्दा की तरह होता है। तो हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, तो हुरूफ कलकला में से भी है तो ता में कलकला भी करेंगे। यहाँ पर नून मुशद्दद गुन्ना होगा और तनवीन के बाद बा है तो तनवीन को इस मीम से बदल कर गुन्ना और इख्फा के साथ में पढ़ेंगे, इसको इक़लाब कहते हैं। यहाँ पर या मद्दा है, मा में अलिफ मद्दा है और यहाँ पर नून साकिन के बाद मीम हुरूफ यमीन में से तो तनवीन को इस नून साकिन को इस मीम से नून से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे, उसको इदगाम नाक़िस कहते हैं। और यहाँ पर नून साकिन के बाद शीन हुरूफ इख्फा में से तो नून में इख्फा होगा, नून की आवाज़ को नाक में छुपाकर एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। रॉ के ऊपर ज़बर, रॉ को पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर लाम साकिन हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ बा से इसको मिलाएंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। रॉ के नीचे ज़ेर, रॉ को बारीक पढ़ेंगे, सौत हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, दाल में कलकला होगा और रॉ को पुर पढ़ेंगे और इस तनवीन के बाद फ़ा है हुरूफ इख्फा में से तो तनवीन में इख्फा होगा। यहाँ पर यालीन है, मीम इज़हार शफ़वी होगा, गैन और ज़ा दोनों हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे। यहाँ पर तनवीन के बाद मीम हुरूफ यमीन में से तो इदगाम नाक़िस होगा। यहाँ पर अल्लाह के लाम से पहले नून के ऊपर ज़बर है तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे और वक़्फ़ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक़्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। मन कफ़र बिल्लाहि मिन बअदि ईमानिही इल्ला मन उक्रिह व क़ल्बुहु मुत्मइन्नुम बिल ईमान वलाकिन मन शरह बिलकुफ्रि सदरन फ़अलैहिम ग़ज़बुम मिनल्लाह वलहुम मीम इज़हार शफ़वी होगा, दाल को बारीक पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ मद्दा है। यहाँ पर तनवीन के बाद आइन है हुरूफ हल्की में से तो तनवीन में इज़हार हकीकी होगा, ज़ा को पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक़्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, ज़ालिका दाल में खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर नून मुशद्दद गुन्ना होगा और सीन साकिन हर्फ है तो मीम को इससे मिलाकर पढ़ेंगे। और यहाँ पर वाव और ये अलिफ में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। ये लाम जो है बा से मिलेगा, या में खड़ा ज़बर एक अलिफ के बराबर खींचेंगे, वाव में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ शमसी दाल के शुरू में तो अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ेंगे। और दुनिया के नून में इज़हार मुतलक होता है, नून को ज़ाहिर करके जल्द पढ़ेंगे। या में अलिफ मद्दा है और यहाँ पर या में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। अलिफ में भी कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। हमज़ा में खड़ा ज़बर या अलिफ मद्दा की तरह होता है। और खा हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, रॉ के ऊपर ज़बर है, रॉ को पुर पढ़ेंगे। और यहाँ पर नून मुशद्दद गुन्ना होगा और अल्लाह के लाम से पहले नून के ऊपर ज़बर है तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। लाम अलिफ मद्दा है और या में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना है। और यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी कौफ के शुरू में तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। कौफ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर वावलीन है तो इसे नर्म आवाज़ के साथ जल्द पढ़ेंगे। यहाँ पर अलिफ लाम हुरूफ कमरी काफ के शुरू में तो लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को नहीं पढ़ेंगे। काफ में खड़ा ज़बर है, ये अलिफ मद्दा की तरह होता है, रॉ के नीचे ज़ेर, रॉ को बारीक पढ़ेंगे और यहाँ पर वक़्फ़ करेंगे तो मद्दे आरिज़ वक़्फ़ी होगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين। उलाइका वाव में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। लाम जो मद मुत्तसिल है और दाल को बारीक पढ़ेंगे, यहाँ पर या मद्दा। तो हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर अल्लाह के लाम से पहले आइन के ऊपर ज़बर है तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। अला में खड़ा ज़बर है, अलिफ मद्दा की तरह होता है, या में कोई हरकत नहीं, इसको नहीं पढ़ना। कौफ हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, लू में वाव मद्दा है। यहाँ पर मीम में इज़हार शफ़वी होगा, यहाँ पर भी मीम में इज़हार शफ़वी होगा, यहाँ पर भी मीम में इज़हार शफ़वी होगा। बा में कलकला होगा, सौद हुरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर अलिफ मद्दा है, रॉ के नीचे ज़ेर, रॉ को बारीक पढ़ेंगे, इस तरह से। उलाइका अल्लज़ीना तबअ अल्लाहु
الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك واو میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. لام میں جو مد یہ مد متصل ہے، اور یہاں پر الف لام حروف قمری غین کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. لام میں الف مدہ ہے، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے. نون مشدد یہاں پر غنہ ہوگا، میم میں زار شفوی ہوگا. یا میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. یہاں پر ابھی الف میں کوئی حرکت نہیں، اس کو نہیں پڑھنا. حمزہ میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر الف لام حروف قمری خا کے شروع میں ہے تو لام کو پڑھیں گے، الف کو نہیں پڑھیں گے. خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے. را کو اوپر پیش اور را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے تو وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون. ثم میم مشدد غنہ ہوگا، انا میں بھی غنہ ہوگا، را کو پر زبر، را کو پر پڑھیں گے. دال کو باریک پڑھیں گے، یہاں پر یا مدہ ہے. ہاں میں الف مدہ ہے، را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو اس میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ میں پڑھیں گے، اس کو انقلاب کہتے ہیں. ما میں الف مدہ ہے، نون میں واو مدہ ہے. ثم میں میم مشدد غنہ ہوگا، جیم میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. دو میں واو مدہ ہے. صاد حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے، را کو پر پیش اور را کو پر پڑھیں گے. اور یہاں پر جو مد ہے مد منفصل ہے، کیونکہ حرف مد واو کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. یہاں پر نون میں غنہ ہوگا، را کے اوپر زبر، را کو پر پڑھیں گے. یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے. ہاں میں الف مدہ ہے، غین حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر واو مدہ ہے، اور یہ دونوں را کو پر پڑھیں گے. اور اس تنوین کے بعد را ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں پر را کو را سے ملا کر بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اس کو ادغام تام کہتے ہیں. اور یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحیم. یوم واولین یہاں پر حمزہ ساکنہ جھٹکا لگے گا. تی میں یا مدہ ہے. یہاں پر تنوین میں اخفا ہوگا، جیم میں الف مدہ ہے. یہاں پر نون ساکن کے بعد نون حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. ہاں میں الف مدہ ہے، فا میں کھڑا زبر یا الف مدہ کی طرح ہوتا ہے. یا میں کوئی حرکت نہیں ہے، اس کو نہیں پڑھنا ہے. یہاں پر تنوین کے بعد میم حروف یومن میں سے تو ادغام ناقص ہوگا. ما میں الف مدہ ہے، یہاں پر میم میں زار شفوی ہوگا. لام میں الف مدہ ہے، اور ظا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھیں گے. یہاں پر وقف کریں گے تو مد عارض وقفی ہوگا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون.